محترم بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ میری آج دی تقریر دا عنوان ہے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ تابعین دے وچوں ایک بزرگ ہن، اللہ والے ہن، لیکن اے او خوش نصیب تابعی ہن کہ جنہاں نے زمانہ نبوت کو پایا ہے، لیکن آقا علیہ السلام دے نال ملاقات نہ ہو سکی، شرف صحابیت نہ مل سکا، لیکن مقام اتنا ملا، رتبہ اتنا ملا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اویس قرنی بنو ربیہ اور بنو مضر دی بکریاں دے بالاں دے برابر میری امت دے گناہگاراں دی شفاعت کرے سی۔ مقام اتنا ملا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجے، مقام اتنا ملا کہ آقا علیہ السلام نے پیغام بھیجے کہ حضرت اویس قرنی تک میرا پیغام پہنچانا کہ میری امت واسطے دعا فرمائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے دور نبوت کو پایا، آقا علیہ السلام دی زیارت نہ کر سکے، ان دی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ دی ایک بوڑھی ماں ضعیف العمر، اکیلی تنے تنہا، جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہے، خدمت کرنے والا کوئی نہ ہے، ماں دی خدمت کے اندر مشغول رہے، اس وجہ تو آقا علیہ السلام نال ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ کوشش کی تھی، اماں جی کو اجازت منگی، اگر تاری اجازت ہوئے میں جلدی جلدی آقا علیہ السلام دی بارگاہ عالی دے اندر حاضری دیاں، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کو مشرف ہو جاواں۔ اماں نے فرمایا بیٹا تے کو پتہ ہے میری دیکھ بھال کرنے والا ہو تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی عظیم سعادت ہے، چلو میری اجازت ہے، جاؤ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر لو۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ قرن قبیلے وچوں سفر فرمایا، مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچ کے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام مدینہ شریف وچ موجود نہیں، سفر تے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو موجود ہیں، انہاں کو آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ میرے سلام پیش کرائے، میرا پیغام عرض کرائے، تہاڈا غلام اویس تاری زیارت واسطے آیا ہے، شاید میرے مقدر اچ زیارت نہیں ہے، میں اپنی بوڑھی ضعیف بیمار اماں دی خدمت اچ مشغول ہاں، میری حاضری قبول فرمائے۔ واپس تشریف لے گئے۔
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو واپس تشریف لائے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ السلام پیش کیتے، پیغام عرض کیتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی دی حاضری قبول فرمائی، اور اس تو بعد آقا علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کو متوجہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اے میرے بھائی علی، انشاءاللہ تسا دوہاں دی ملاقات حضرت اویس کرنی نال ہو سی۔ تسا نے حضرت اویس کرنی کو دیکھنا، یاد رکھا ہے اس کا نام اویس ہے، کرن قبیلے دا رہنے والا ہے، اور چھوٹے قد دا مالک ہے، درمیانے قد دا مالک ہے، ان دے بال لمبے لمبے ہیں، ان دے بائیں پہلو دے اندر ایک درہم دے براغا بر سفید داغ ہے، اور وہ صرف چمبل دا داغ ہے اور کسی چیز دا داغ نہیں ہے۔ اس دی ہاتھ دی ہتھیلی دے اتے بھی اسی طرح دا ایک سفید داغ ہے، اور او اللہ دا پیارا بندہ ہے کہ جیرا بنو ربیہ اور بنو مضر قبیلے دیاں بکریاں دے بالاں دے برابر میری امت دے لوگاں واسطے شفاعت کرسی۔ جب تمہاری ملاقات ہوئے تو حضرت اویس کرنی کو میرے سلام پیش کرائے۔ وہ کتنا خوش نصیب ولی اللہ، وہ کتنا خوش نصیب تابعی جے کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمائیں، اور سلامت بعد میرا پیغام دیوائے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اویس کرنی میری امت واسطے دعا ضرور کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اویس کرنی کو کہنا کہ میری امت واسطے دعا فرمائیں، دعا کریں، اللہ دے ہاں اسی دعا قبول ہوندی ہے۔ آقا علیہ السلام کو تو اپنی امت دی فکر ہے نا، کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس موقع تے میرے آقا نے اپنی امت کو یاد نہ کیتا ہو۔ ایک ایسا موقع ملتا پی اللہ دا مقبول بندہ ہے، مستجاب الدعوات ہے، ان دی دعا قبول ہوندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اور کوئی پیغام نہیں لیتا، پھر ای پیغام لیتا اویس کرنے نو آکھنا اپنی دعاواں وچ میری امت کو نہ بھلاونا، میری امت کو یاد رکھنا، اور قیامت دے دن اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بنو ربیہ اور بنو مضر دیاں بکریاں دے بھیڑاں دے بالاں دے برابر لوگاں دی شفاعت کرسی۔ وہ کیسا خوش نصیب بندہ، کیسا خوش قسمت انسان جن کو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہنچامیں، پیغام پہنچامیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ مبارک گزر گیا، آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لے گئے، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ پھر حاضر خدمت نہ ہو سکے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ملاقات حضرت اویس کرنی نال کرا دیتی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے
اے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشین گوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو کئی سال پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ملاقات اویس کرنی نال ہو سی۔ تب ارشاد فرمایا کہ میرے سلام بھی پہنچاوے، میرا پیغام بھی پہنچاوے۔ آقا علیہ السلام دی پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی، اور کس طرح ثابت ہوئی؟ محدثین حضرات نے لکھا ہے، فرمایا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ دے اندر تشریف لے گئے۔ حج دا زمانہ ہے، دور دراز علاقاں دے کولوں، دور دراز ملکاں دے کولوں لوگ حج بیت اللہ واسطے آئے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع دی تلاش کی تھی۔ حج دے موقع ہوتے سارے ملکاں دے سارے علاقاں دے لوگ آئے ہوئے ہونے، امید کرن قبیلے دے لوگ بھی حج تے آئے ہوئے ہو سن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں کو خطاب کر کے فرمایا، اے اہل نجد کھڑے ہو جاؤ۔ اہل نجد دی جماعت کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اہل نجد، کیا تھوڑے وچوں کچھ لوگ کرن قبیلے دے نال تعلق رکھ دیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، پیش کیتے گئے، اے لوگ بنو قرن دے نال تعلق رکھ دیں، قرن قبیلے نال تعلق رکھ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے، انہاں کو میرے قریب لایا ونجے۔ قرن قبیلے دے لوگاں کو پیش کیتا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتھو آئے وے؟ قرن قبیلے وچوں آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر حضرت اویس کرنی دا حال سنو۔ کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑے کل کہندہ حال معلوم کرنا چاندے وے، ہور تے کوئی معروف و مشہور شخصیت نہیں ہے، ایک گمنام شخصیت ہے جن کو حضرت اویس تاک دینے، لیکن وہ آبادی دے اندر رامنا پسند نہیں کریں دا، غیر آبادی دے اندر راند ہے، لوگاں دے نال ملنا جلنا پسند نہیں کریندا، لوگاں دے نال آ کے بیٹھدا نہیں ہے، محفل اٹینڈ نہیں کریندا، مجلس دے اندر نہیں بیٹھدا، الگ تھلگ راندا، جری چیزاں لوگ کھا دین حضرت اویس نہیں کھاندا، اور جرے ویلے لوگ ہس دین حضرت اویس روندا ہے، جرے ویلے لوگ رونن حضرت اویس ہسدا ہے۔ وہ تو ایک دیوانہ بندہ ہے، دیوانہ آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے، او حضرت اویس کتھے؟ میں تے حضرت اویس نال ملاقات کرنی ہے۔ انہاں لوگاں نے عرض کی تھی، ساڑے نال آیاتے ہیں، لیکن اساں کو اپنے اٹھ جیرے مکہ معظمہ تو بیر جنگل دے اندر چھوڑیں، اٹھاں دی رکھوالی واسطے، اٹھاں دی حفاظت واسطے، اٹھاں دی دیکھ بھال واسطے جنگل دے اندر چھوڑیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساکو راہبر چاہیے جرا حضرت اویس کرنی نال ساری ملاقات کراوے۔ ایک راہبر مل گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ تھین کہیں دی زیارت واسطے۔ جی حضرت اویس کرنی رام تے جا کون رہن؟ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات، اتنے بلند مرتبے دے لوگ
اب زیارت واسطے جا رہے ہیں، ملاقات واسطے جا رہے ہیں، کہیں دی ملاقات حضرت اویس کرنی دی ملاقات۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام دی جو پیشین گوئی ہائی عمر اور حضرت علی دی ملاقات حضرت اویس کرنی نال ہونی تے اللہ دے رسول دے سلام اور پیغام پہنچ کے رامنا۔ میرے دوستو، میرے محبوب پیغمبر دی زبان مقدس چوں جیرے جملے نکلن او پورے ہو کے راستے۔ آسمان دا نظام بدل سکتا ہے، زمین دا نظام بدل سکتا ہے، کائنات دا نظام بدل سکتا ہے، اللہ دے محبوب دا فرمان نہیں بدل سکتا۔ ہو کے راستے پیشین گوئی ہے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ تھیں مکہ معظمہ وچوں حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دی زیارت واسطے، اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دی ملاقات واسطے، جلے حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی دے قریب پہنچن۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نماز دے اندر مشغولن، انتظار فرمائی۔ جرے ویلے نماز کل فارغ سی گئن، انہاں نے فرمایا سلام فرمایا، تعارف ہویا، انہاں نے بہت ہی احترام کیتا، بہت ہی عزت دے نال ملے، خوش آمدید آقا۔ اس بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھے تھوڑا نا کیے، عرض کی تھی میرا نا حضرت اویس، فرمایا قبیلے دا نا کے رہے، کرن قبیلے نال تعلق رکھ دا۔ حضرت عمر نے فرمایا ذرا اپنا بائیں پہلو دکھاؤ۔ بایاں پہلو دکھایا، ایک درم دے برابر سفید داغ موجود ہے۔ فرمایا اپنی ذرا ہاتھی ہتھیلی دکھاؤ۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے ہتھیلی دکھائی، ادھوتے بھی اسی طرح سفید داغ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تساں حضرت اویس کرنی ہے؟ جی میں حضرت اویس کرنیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تساں حضرت اویس کرنی ہے تو تمہاری میرے پاس ایک امانت موجود ہے، پیش فرماؤ کری امانت ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پھر خوشخبری سنامن لگیاں۔ کیڑی خوشخبری ہے؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ نے سلام بھیجن۔ کیا سلام بھیجن؟ آقا علیہ السلام نے سلام فرمایا ہے، سلام تو بعد پیغام فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی ملاقات حضرت اویس کرنی دے نال ہو سی، جرے ویلے تھوڑی ملاقات ہوئے او کو میرے سلام پوچھاوے، میرے سلامہ تو بعد میرا پیغام پوچھاوے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو فرماوے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت واسطے دعا فرماؤ۔ کتنی پیاری ہے امت میرے نبی کو، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہر موقع ہوتے، ہر مقام ہوتے اپنی امت کو یاد رکھ دیں، مرحوم امت کو یاد رکھ دیں، گناہ گار امت کو یاد رکھ دیں۔ اتنا رحیم پیغمبر، اتنا کریم پیغمبر۔ اور اس تو بعد جرلے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سلام پہنچا دیتے، آقا علیہ السلام دا پیغام پہنچا دیتا، تھوڑی دیر تک حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دی خدمت دے اندر مجلس دے اندر بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر تو بعد حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے قابل احترام ساتھیو تساں تکلیف کیتی ہے، سفر کیتا نے، میری ملاقات واسطے آیا ہو، تھوڑی میری ملاقات ہو گئی، اب واپس چلے جاؤ، قیامت بہت قریب ہے، انشاءاللہ قیامت دن ملاقات ہو سی، اب جاؤ، وقت تھوڑا ہے، قیامت قریب ہے، سفر لمبا ہے،
سامان سفر تیار کرنے چ میں مشغول ہاں، میں مصروف ہاں، وقت نہیں ہے۔ تساں بھی مصروف ہوئے، میں بھی مصروف ہاں، اپنی اپنی مصروفیات دے اندر لگ جاؤ، انشاءاللہ قیامت دے دن ملاقات ہو سی، ایسی ملاقات ہو سی پھر کبھی جدائی نہ ہو سی، کبھی محرومی نہ ہو سی۔ تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دوتے آخرت دا اتنا غلبہ، خوف خدا دا اتنا غلبہ، اتنے مقدس ہستیاں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں کو معذرت کر کے درخواست کر دیں، واپس چلے جاؤ، تھوڑیاں ذمہ داریاں بہت ہیں، تساں اپنی ذمہ داریاں بھگتاؤ، میں کو آخرت دی تیاری کرن دو، میں قیامت دی آخرت دی تیاری وچ لگایا۔ بس اللہ والا دوتے آخرت دا غلبہ ہوندہ ہے۔ تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ خوش نصیب تابعین جنہوں کو یہ مقام ملنا، اے رتبہ ملنا، اے شان ملنا، کیویں ملنا؟ ماں دی خدمت وچ ملنا، ماں دی دیکھ بھال کر دے رہے، خدمت کر دے رہے، اور آقا علیہ السلام دی ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن مقام اتنا ملا، مرتبہ اتنا ملا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجے کہ حضرت اویس کرنی کو کہنا میری امت واسطے دعا کرے، اس لیے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ خوش نصیب آدمی ہے جیڑا میری امت دے گناہ گاراں دی شفاعت کرے سی، اور اللہ تعالیٰ بنو ربیہ اور بنو مزر دے قبیلے دیاں بکریاں بھیڑاں دے بالاں دے برابر میری امت دے گناہ گاراں دی بخشش فرمائے سن۔ تو میرے دوستو، اگر انسان دے دل دے اندر حق دی طلب ہووے، حق دی تلاش ہووے، نیت صاف ہووے، تو پھر اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائندہ۔ تو اس لیے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو بہت بلند مقام ملا، اور اس لیے ملا کہ ماں دی خدمت دی وجہ تو، ماں دی دیکھ بھال کر دے رہے، ماں کو راضی کر دے رہے، پھر ماں دی دعا دے نال اللہ تعالیٰ نے یہ بلند مقام عطا فرمایا۔ اس لیے ساکو تو آگو بھی چاہیے جنہ دی ماں زندہ ہے، جنہ دے والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، انہاں دی خدمت کروں، انہاں کو دعاواں لیوں۔ انسان ماں باپ دی دعا نال جس مقام تے پہنچدا ہے، شاید ساری زندگی عبادت کرن نال، صدقے کرن نال اس مقام تے نہیں پہنچدا جس مقام تے ماں باپ دی دعا نال پہنچدا۔ اللہ تعالیٰ ساکوں اولیاء اللہ کرام دی سچی محبت، سچی غلامی نصیب فرماویں، ماں باپ دی خدمت کرن دی، راضی رکھن دی توفیق عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔